آج کے ویڈیو میں بات ہوگی یروشلم شہر کے بارے میں۔ یہ دنیا کی واحد ایسا شہر ہے، یعنی اکلوتا ایسا شہر ہے جسے دنیا کی 3 مشہور مذہبیں یہودی، عیسائی اور مسلمان جیسے دھرم پاک اور پوتر مانتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، یہ 3 دھرم اس شہر پہ اپنا اپنا مالکانہ حق بھی جتاتے ہیں۔ جہاں پر یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ شہر ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور قیامت کے قریب یعنی دنیا ختم ہونے سے پہلے ان کا مسیحا یہیں سے نکلے گا، اور دوسرے طرف عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ شہر ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے اور ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ یہیں پر چڑھایا گیا تھا، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ قیامت سے پہلے یعنی دنیا ختم ہونے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہیں سے واپس آئیں گے اور اپنی حکومت کو بھی بلند کریں گے۔ مسلمانوں کے لیے جگہ پاک اور مقدس اس لیے ہے کیونکہ یہ قبلہ اول ہے، یعنی کعبہ سے پہلے مسلمان یہیں پر رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ جگہ اس لیے بھی مقدس ہے کیونکہ پروفٹ محمد یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کا سفر یہیں سے شروع کیا تھا، جس کا ذکر اسلام کے سب سے مقدس کتاب یعنی قرآن پاک میں بھی ہے۔ 3 مذہب کی آستھا یعنی شردھا جڑی ہونے کی وجہ سے ہی اتہاس میں یعنی ہسٹری میں ان 3 دھرموں کے بیچ جنگ ہوتی آئی ہے، جو ہم آج بھی اسرائیل اور فلسطین کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوستوں، یروشلم شہر کو عیسائیوں نے یہودیوں سے بہت وقت پہلے ہی جیت لیا تھا، اور اس کے بعد یروشلم شہر کو جیتنے کے لیے مسلسل جنگ ہوتی رہی ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر ابن الخطاب نے بنا کسی کا خون بہائے یروشلم شہر کو 637 میں ہی فتح کر لیا تھا، یعنی جیت لیا تھا، اور پھر حضرت عمر کی حکومت کے بعد بہت لمبے وقت تک یروشلم شہر پر مسلمانوں کا ہی قبضہ رہا تھا۔ لیکن جب مسلمانوں کی سیاسی طاقت کمزور ہونے لگی، تب عیسائیوں نے مسلمانوں سے یروشلم شہر کو 1099 میں جیت لیا تھا۔ لیکن اس بار عیسائی یروشلم پر 100 سال بھی حکومت نہیں کر پائے، اور 1187 میں اتہاس کی مشہور طاقت یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی نے واپس یروشلم شہر کو جیت لیا تھا اور مسلمانوں کی جھولی میں ڈال دیا تھا، جو عثمانیہ سلطنت ختم ہوئے تک مسلمانوں کا ہی قبضے میں تھی، یعنی قریب 700 سے 800 سال تک مسلمانوں نے یروشلم پر حکومت کی تھی۔ دوستوں، ویسے تو اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں کئی جنگ لڑی گئی تھی، لیکن ان ساری جنگوں میں 9 ایسی جنگیں ہیں جو سب سے خطرناک اور سب سے بڑی مانی جاتی ہیں، جو یروشلم شہر کو جیتنے کے لیے لڑی گئی تھی، اور یہ ساری 9 کی 9 جنگیں 1096 سے لے کر 1290 کے بیچ میں لڑی گئی تھی، اور یہ ساری جنگیں صلیبی جنگوں کے نام سے بہت مشہور ہے۔ دوستوں، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہر عیسائی کے ذہن میں اور دل میں ایک ہی بات ڈال دی گئی تھی کہ ہمیں ہر قیمت پر بیت المقدس یعنی یروشلم شہر کو جیتنا ہے، اور اس کی ہی وجہ سے اس وقت کی کئی سلطنت جو کبھی آپس میں لڑتی تھی وہ سب ایک ہو گئی تھی، اور وہ سارے لوگ کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ ہے یروشلم شہر کو جیتنا، اور اس کی ہی وجہ سے کئی جنگ ہوئی تھی، اور اس میں بہت سارا پیسہ تو برباد ہوا اور ساتھ میں کئی لوگ کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ لیکن دوستوں، اس دور میں ان تمام خطرناک جنگوں کے ساتھ ساتھ ایک ایسی جنگ بھی ہوئی تھی جو حیران کر دینے کے ساتھ ساتھ افسوسناک بھی ہے۔ یہ بات ہے 1212 کے دور کی، جب کئی بار عیسائیوں کو مسلمانوں سے ہی ہار ملی تھی۔ تب اس وقت کے کئی بڑے بڑے سپہ سالار، بڑے بڑے پادریوں نے اور بھی کئی بڑے بڑے لوگوں نے ایک مہم شروع کی تھی، اور کہنے لگے کہ اب عیسائیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہی بیت المقدس یعنی یروشلم شہر کو جیت لیں گے، کیونکہ وہ لوگ یہ مانتے تھے کہ ہم بڑے لوگ بڑے گنہگار ہیں، اس لیے خدا ہماری مدد نہیں کر رہا ہے، اور بچے تو معصوم ہوتے ہیں، اس لیے خدا ان کی مدد ضرور کرے گا۔ دھیرے دھیرے کچھ ہی وقت میں یہ مہم پورے یورپ میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی، اور اس وقت یہ بات عام ہو گئی تھی کہ اب عیسائیوں کے بچے ہی
بیت المقدس یعنی یروشلم شہر کو فتح کریں گے، یعنی جیت لیں گے۔ اس وقت کے بڑے بڑے پادریوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں خواب میں آ کر یہ کہا کہ اب بچے ہی یروشلم شہر کو فتح کریں گے، اور جب وہ اس ارادے سے یورپ سے نکلیں گے تب راستے میں پڑنے والا سمندر بھی اپنے آپ ان بچوں کو راستہ دے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس خواب والی بات نے تہلکہ مچا دیا، اور بچے بچے میں جوش بھر گیا تھا، اور اس وقت کے بچے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جنگ میں ضرور حصہ لیں گے اور یروشلم شہر کو فتح کریں گے۔ عیسائیوں کی یہ مہم اس وقت بہت کامیاب ہوئی تھی، اور قریب 37,000 سے بھی زیادہ بچوں نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا۔ اس جنگ میں لڑکوں کے ساتھ ساتھ کئی لڑکیاں بھی شامل ہوئی تھیں، اور ان لوگوں کے ہاتھ میں کئی چھوٹے چھوٹے تلوار اور صلیبی جھنڈے تھے۔ اس جنگ میں قریب 37,000 بچوں نے حصہ لیا تھا، اور اس میں سے 30,000 بچے فرانس سے تھے، جن کا کمانڈر اسٹیفن تھا، جو خود 12 سال کا چھوٹا بچہ تھا، اور باقی 7,000 بچے جرمنی سے تھے، جن کے کمانڈر نکولس تھا، اور وہ بھی ایک چھوٹا بچہ تھا۔ جس بھی گاؤں یا شہر سے ان بچوں کا لشکر گزرتا تھا، نعروں سے یہ لگتا تھا کہ وہ بہت بڑا جلوس جا رہا ہے۔ عیسائی اب یہ سمجھتے تھے کہ ہم کسی بھی طرح یروشلم شہر کو جیت لیں گے۔ لیکن کچھ ہی وقت کے بعد ان سبھی لڑکوں اور لڑکیوں کا جوش ہوا ہو گیا تھا۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بچوں میں جوش پیدا کرنے کے لیے یہ افواہ اڑائی گئی تھی کہ سمندر اپنے آپ بچوں کو راستہ دے گا اور ہمارے بچے یروشلم شہر کو فتح کر لیں گے۔ لیکن جب عیسائی بچوں کا قافلہ سمندر تک پہنچا، اور جب سمندر ذرہ برابر بھی اپنا رخ نہیں بدلا، تب عیسائی پادریوں کا جھوٹ سب بچوں کے سامنے آ گیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اتنا لمبا راستہ طے کرنے کے بعد وہ بہت تھک گئے تھے، اور جب سمندر بھی اپنا راستہ نہیں بدلا تب وہ بچوں کی ہمت بھی جواب دے چکی تھی۔ اب سبھی بچوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، اور سبھی لوگ واپس جانا چاہتے تھے۔ لیکن افسوس، اب بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ عیسائی بچے یروشلم کو فتح کرنے والے ہیں یہ بات پورے یورپ میں پھیل گئی تھی، اور وہاں کے ڈاکوؤں تک بھی یہ خبر پہنچ گئی تھی، جو بہت لمبے وقت سے موقع کی تلاش میں تھے، اور انہیں وہ موقع بھی مل ہی گیا تھا۔ ان ڈاکوؤں نے ان بچوں میں سے کئی لڑکیوں کی عزت کی دھجیاں اڑا دی تھی، اور کئی بچوں کو بازاروں میں لے جا کر بہت اونچے اونچے داموں میں بیچ دیا تھا۔ بچے ہوئے بچوں کو بھی سمندری لٹیروں نے گھر لے جانے کا جھانسا دے کر اپنی کشتیوں میں سوار کر غلاموں کی بڑی بڑی منڈیوں میں بیچ دیا تھا۔ بچے ہوئے بچوں نے راستے سے ہی گھر واپسی جانے کا فیصلہ کیا، مگر پھر بھی کئی بچے راستے پر ہی بھوک کے کارن مر گئے تھے، اور بہت کم بچے ہی ایسے تھے جو اپنے گھر تک پہنچ پائے تھے۔ جو بھی بچے گھر واپس پہنچ گئے تھے ان کی حالت بہت بری تھی، اور ان کے چہرے پر ڈر تھا۔ صاف طریقے سے اپنے بیتے ہوئے کل کا ڈر دیکھا جا سکتا تھا۔ جو بڑے بڑے سپہ سالار، بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے لوگ جنہوں نے ان بچوں کو جنگ پر بھیجا تھا، آج وہی لوگ ان بچوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ اور دوسری طرف نکولس نام کا بچہ، جو جرمنی کے 7,000 بچوں کا کمانڈر تھا، اب اس کے ہی والد یعنی فادر کو سولی پر لٹکا دیا تھا۔ آخر کار اس طرح چھوٹے چھوٹے 37,000 بچوں کا لشکر یروشلم تو نہیں پہنچ پایا، مگر اپنے ہی ہم وطن لوگ اور اپنے ہی ہم وطن ڈاکوؤں کی وجہ سے کئی بچوں کو اپنی جان سے اور عزت سے ہاتھ دھونا پڑا۔